اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا پیدا بھی کرنے والا ہے، مالک اور خالق بھی ہے۔ حکم اسی کا چلتا ہے، باقی تو سب اس کے کارندے اور اس کی مان کے چلنے والے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر شے میرے ہی ذکر میں لگی ہوئی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، اور تو کرو ہر چیز مجھے یاد کرتی ہے، پتا ہو، پتھر ہو، پہاڑ ہو، پانی ہو، سمندر ہو، زریت ہو، قطرہ ہو، پرندے ہوں، درندے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان من شیء، ہر چیز مجھے یاد کرتی ہے۔ ایک انسان ہے جس کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اے انسان تجھے اختیار ہے، چاہے تو مجھے یاد کر، چاہے تو مجھے بھول جا۔ فہدیناہ النجدین، راستے میں نے تجھے دونوں دکھا دیے ہیں، اب تیری مرضی ہے کہ میرے راستے پر آ۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، تیرے اندر نیکی بھی رکھی ہے، تیرے اندر برائی بھی رکھی ہے، تجھے اختیار ہے، باقی تو ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطت السماء وحق لها ان تعط، آسمان یہ کرسی پر کوئی مضبوط آدمی، بھاری آدمی بیٹھ جائے تو اس میں سے آواز نکلتی ہے، چارپائی پہ زیادہ آدمی بیٹھ جائیں تو چوں چوں کی آواز آتی ہے۔ اس کو عربی میں عطا یا ابتو کہتے ہیں کہ آسمان چیختا ہے، بولتا ہے، اس میں سے آوازیں نکلتی ہیں۔ اور اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا ما فیہا موضع اربعۃ اصابع وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، اس میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، مگر اس میں فرشتہ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے پڑا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک اسی کی حکومت ہے، اسی کا فیصلہ ہے۔ وہ جسے عزت دے گا اسے عزت ملے گی، جسے ذلیل کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ اس نے ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش برسائی اور ایک کام ہم سے مطالبہ کیا ہے، کچھ نہیں مانگا، ہمارے نفع کے لیے ہے۔ اللہ کی مانی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ میری مانو تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، میرے سے بڑا قدردان کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ہماری خدمت کے لیے لگا دیا ہے۔ والذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا، اے سمندر انسانوں کی خدمت کر، اس میں تجارت کی کشتیاں چلیں، اس میں سے مچھلیاں نکلیں جن کا گوشت کھاؤ، اس میں سے موتی نکالو جس کے زیور بناؤ عورتوں نے پہنے اور ان کی زینت اور خوبصورتی کا سامان بنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور پیدا فرمائے کھانے کے لیے، سواری کے لیے، والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع منہا تأکلون۔ پھر اللہ بارش برساتا ہے، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑتا ہے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا، اس میں سے غلے، پھول، پھل، سبزیاں نکالتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو میٹھا کرتا ہے، ان میں مٹھاس ڈالتا ہے، وما تخرج من ثمرات من اکمامہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تیار کر کے ہمارے پاس خود پہنچاتا ہے کہ کھاؤ بھائی، کسی میں رنگ بھر دیا، کسی میں ذائقہ بھر دیا، کسی میں خوشبو بھر دی۔ والذی جعل لکم الارض ذلولا، زمین کو اللہ نے تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو بنا دیتا جیسے چاند ہے کہ نہ وہاں ہوا ہے نہ پانی ہے تو ہم زندہ کیسے رہ سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہوا پیدا فرمائی سانس لینے کے لیے، پانی پیدا فرمایا زندگی گزارنے کے لیے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے پانی کو ختم کر دوں، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی لائے؟ اللہ کا امر ہے، پانی نکالتا ہے جس سے ہماری زندگی کی کتنی ترتیب چلتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر ایسی طاقت رکھ دی، الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین۔ ارے میرے بندو، میرے تم کیسے ناشکر ہو، دیکھو تو صحیح میں نے زمین کیسے بنائی ہے کہ تمہیں بھی لے کے چل رہی ہے، تمہارے مردوں کے بھی لے کے چل رہی، اس میں پہاڑ لگے ہوئے ہیں، اس میں سے پانی نکلتا ہے، میں تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایک طاقت رکھی ہے کہ یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کی وجہ سے ہم زمین پر ٹکے ہوئے ہیں۔ یہ زمین 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، جیسے لٹو گھومتا ہے، لٹو جیسے گھومتا ہے ایسے یہ زمین 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یوں گھوم رہی۔ گھومتی ہوئی چیز پر کوئی بیٹھے تو کیسے اڑتا ہوا چلا جائے،
جیسے ہم موٹر سائیکل کے پہیے پر یا کار کے پہیے پر 2-4 پتھر رکھ دیں، پھر اس ٹائر کو چلائیں تو وہ تو پتھر اڑتے ہوئے کہیں کے کہیں چلے جائیں گے. سائیکل کے پہیے کے اوپر چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ دیں، چھوٹی چھوٹی روڑیاں رکھ دیں، پھر سائیکل کا پہیہ چلائیں تو وہ تو اڑتے ہوئے کہیں چلے جائیں گے. یہ کیسا اللہ کا نظام ہے کہ یہ زمین 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یوں گھوم رہی ہے اور ہم اس کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. یوں گھومتی ہے 1000 میل کی رفتار سے اور دوڑتی ہے 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے. گھوم بھی رہی ہے، اڑ بھی رہی ہے، گھوم بھی رہی ہے، اڑ بھی رہی ہے. اس کا یوں چکر چل رہا ہے سورج کے گرد. اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں طاقت رکھی جو ہمیں پکڑ کے رکھتی ہے. اوپر سے ہوا کا دباؤ ڈالا، ہر انسان کے سر کے اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے. اگر اللہ اس دباؤ کو بڑھا دے، اس دباؤ کو 6 گنا کر دیں، یہ دباؤ 6 گنا ہو جائے تو 6 فٹ کا اندازہ ہے کہ ہمارا قد اپنی طبعی مقدار پر بھی آ جائے اور اوپر دباؤ بھی ایسا رہے کہ ہمیں اٹھا کے اوپر نہ لے جائے. فضا اور زمین میں طاقت ایسی رکھی ہے کہ یہ طاقت ہمیں اوپر چلنے بھی دیتی ہے، اڑنے بھی نہیں دیتی. اگر اللہ زمین کو 6 گنا کر دے تو زمین کی طاقت 6 گنا بڑھ جائے گی. تو یہاں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کا اٹھانا ناممکن ہو جاتا، ہمارا چلنا ناممکن ہو جاتا، ہمارا پھرنا ناممکن ہو جاتا. زمین ہمیں ایسے جکڑ کے بیٹھ جاتی. پھر اللہ نے ایسا اندازہ بننا فقدرنا فنعم القادرون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے زیادہ اندازہ لگانے والا کون ہوگا. دنیا کے انجینئر تو کوئی توڑ کرتے ہیں، کوئی پھوڑ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایسی انجینئرنگ ہے کہ بغیر کسی اللہ پاک نے نمونے کی ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ حکم دیا اور وہ اندازے کے ساتھ بنتی چلی گئی. تو میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. کرنے والا تو اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، نظام چلانے والا اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ زمین کی طاقت کو ختم کر دے اور اس میں سے کشش کو کھینچ لے تو یہ زمین 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنا شروع کرے گی اور 3-4 ہفتے کے اندر سورج کے اندر چلی جائے گی. اور سورج وہ آگ کا انگارہ ہے کہ جس میں سے ایک ایک آگ کی جو لپٹ، آگ کا جو ایک ایک شعلہ نکلتا ہے وہ 3-3 لاکھ میل لمبا اس میں سے آگ کا شعلہ نکلتا ہے. اس کا ایک ایک شعلہ جو ناپا گیا ہے وہ 3-3 لاکھ میل لمبا ہے. 12,000 ڈگری اس پر درجہ حرارت ہے. تو اس کی تھوڑی سی حرارت آتی ہے اور لوگ جلنے لگ جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ زمین کی کشش کو ختم کر دے تو یہ سارے ڈاکٹروں کو لے کر، انجینئروں کو لے کر، تاجروں کو لے کر، سائنسدانوں کو لے کر، الیکٹرونیات والے اور فلاں ڈھمکان اور یہ سارے گھر اور ساری بلڈنگیں اور یہ زیور اور سونا اور چاندی اور گاڑیاں، میری گاڑی ایسی، میرا زیور ایسا، میرا سونا ایسا، میرا گھر ایسا، میرا خامن بڑا ڈاکٹر، میرا خامن بڑا تاجر، یہ سب اڑتے ہوئے صرف 3-4 ہفتے کے اندر اس بڑے آگ کے انگارے میں جا کر گریں گے جس کے اندر 3-3 لاکھ میل لمبا آگ کا شعلہ نکلتا ہے. تو زمین جائے گی کہاں؟ نظر کہاں آئے گی؟ نظر کہاں آئے گی؟ 12 لاکھ گنا بڑا سورج ہے زمین سے، اور یہ زمین اس میں جا کر گرے گی تو تنکے کی طرح جل کے راکھ ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ اس ساری کائنات پر اکیلا حاکم ہے، لیکن اس کی رحمت پہ قربان جائیں، ہر چیز پر اس کا حکم نافذ ہے. کوئی چیز اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتی. سورج کی طاقت نہیں کہ اپنی مرضی سے آگے جائے پیچھے آئے، چاند کی طاقت نہیں، سیاروں کی طاقت نہیں، زمین کی طاقت نہیں، ہواؤں میں طاقت نہیں. ان سب پر اللہ کا براہ راست کنٹرول ہے. یہ کرنا ہے، بس ان کو ایک آرڈر ملتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا، بھائی کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی، راستہ یہ ہے. ہمیں اللہ نے اختیار دے دیا. اگر اللہ چاہتا ہماری آنکھ غلط دیکھتی، فوراً اللہ ہماری آنکھ کو پھوڑ دیتا اور آنکھ کا نور کھینچ لیتا. ہمارے کان گانے بجانے میں، سننے میں لگتے، اللہ کا فرشتہ آتا اور ہمارے کانوں میں لوہے کی سلاخیں ڈال کر ہمارے کانوں کے پردے پھاڑ دیتا. اللہ کو قدرت تھی. ہم حرام لقمہ منہ میں رکھتے، اللہ کو قدرت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنتوں کو کاٹ کے رکھ دیتا. ہماری زبان پہ غلط بول آتا، اللہ کو قدرت تھی کہ اللہ ہماری زبان کو کھینچ کے باہر نکال دیتا. ہمارا ہاتھ ظلم کے لیے چلتا، اللہ کو قدرت تھی ہمارے ہاتھ کو توڑ دیتا. ہمارے پاؤں اللہ کی نافرمانی کے لیے چلتے، اللہ کو طاقت تھی کہ اللہ پاک ہمارے پاؤں کو کاٹ دیتا. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم فمن الہ غیر اللہ یأتیکم بہ. مجھے بتاؤ اگر میں تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دوں، دلوں کو پر پردے ڈال دوں، کانوں کے اوپر کانوں کو بہرا کر دوں، کون اللہ ہے جو تمہارے لیے آنکھیں لائے دیکھ سکو، کان لائے دیکھ سکو اور دل لائے اس کے ذریعے سے اپنے جذبات کی دنیا آباد کر سکو؟ یہ اللہ تعالیٰ زمین سے لے کر آسمان تک سارا نظام خود چلاتا ہے، اور یہ سب کا سب میرے بھائیوں اور بہنوں انسان کے گرد گھومتا ہے. ہم نافرمان ہیں
اس کے باوجود اللہ کا نظام ہمارے لیے چلتا ہے. ہمارے لیے غذاؤں کا نظام چلتا ہے, پھلوں کا نظام چلتا ہے, سبزیوں کا نظام چلتا ہے. دانے میں قدرت نہیں ہے کہ میٹھا ہو جائے, سبز ہو جائے, نیلا ہو جائے, سفید ہو جائے. اللہ کی قدرت ہے جو خربوزے کو سفید کر کے میٹھاس دے دیتی ہے. تربوز میں اللہ پا کر اور سرخ رنگ بھر کے میٹھا کر دیتا ہے. کریلے کو کڑوا بنا دیتا ہے, بھنڈی کو لیسدار بنا دیتا ہے. کسی پھل کو زمین کے نیچے اگا دیا, کسی کو زمین کے اوپر لٹا دیا, کسی کو درخت کے اوپر لگا دیا, کسی کو وہ 50 فٹ اوپر ناریل کا بنا دیا. یہ سب میں اللہ کا اپنا نظام چلتا ہے. یسقا بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الاكل. پانی ایک ہی لگتا ہے لیکن کوئی کسی رنگ کا ہو رہا ہے, کوئی کسی رنگ کا ہو رہا ہے, کوئی کسی رنگ کا ہو رہا ہے. یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں. ہم نے ان میں کچھ بھی نہیں کیا. وما عملت ایدیہم فلا یشکرون. ان میں سے تم نے کچھ بھی نہیں کیا, سارا نظام تو اللہ نے چلایا. پانی بہایا, پتھر بنائے, پہاڑ بنائے. والجبال ارساہا. اگر اللہ پہاڑ نہ لگاتا تو زمین یوں یوں کانپتی اور یوں یوں ہلتی. اللہ نے پہاڑ لگا دیے اور زمین کو ٹکا دیا. پھر اللہ پاک نے زمین کے اندر پانی رکھ دیا. اگر اللہ پانی کو نہیں تو ختم کر دے تو کون لا سکتا ہے؟ صرف 50 کلومیٹر نیچے آگ ہی آگ ہے. اگر اللہ پاک, اور یہ 50 کلومیٹر زمین کے اوپر ایسے ہے جیسے سیب کے اوپر چھلکا ہوتا ہے. 24,000 میل زمین کا جو دائرہ ہے, اس کے اوپر 50 کلومیٹر یوں سمجھیے جیسے سیب کے اوپر چھلکا. سیب کے چھلکے کو ایک نوک لگے چاقو کو جو ایک دم کٹ جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے. 50 کلومیٹر زمین کے اوپر چھلکے کی طرح ہے. اور 50 کلومیٹر کے بعد آگ کا سمندر ہے, آگ ہی آگ ہے, آگ ہی آگ ہے. اگر اللہ پاک کے چھلکوں کو تھوڑا سا اتار دیں, ہاں بھائی تھوڑا سا نیو یارک سے پیچھے ہٹ جاؤ, یا تھوڑا سا بھائی یورپ سے ایشیا سے پیچھے ہٹ جاؤ, تو اس میں سے جو آگ نکلے گی ساری سائنسی طاقتوں کو جلا کے راکھ کر دے گی. یہ تو سائنس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو دنیا اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کی طاقت کو پڑھنا, پھر اس کی طاقت سے نفع اٹھانا, اس کا نام سائنس ہے. اور دین جو اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ اللہ کی غیبی قدرت, اللہ کی غیبی طاقت اور اللہ کے غیبی خزانوں کو ساتھ لینے کا نام دین ہے. کہ جب آدمی دین پر چلتا ہے تو اللہ اپنی پوری قدرت طاقت کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کائنات کا تنہا بادشاہ ہے اور ہمیں کھلانے والا, پلانے والا, عدم سے وجود دینے والا, ساری کائنات کو ہماری خدمت کے لیے لگانے والا. یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک. اے میرے بندے دنیا تو تیرے لیے بنائی ہے. فخلقتک لاجلی, تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له. تو جو دنیا تیرے لیے بنی ہے تو اس کے لیے مجھے کیوں چھوڑتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ارے میرے بندے تو مجھے چھوڑ بیٹھا حالانکہ میں تو تیرا رب تھا. رب اللہ نے جو قرآن شروع کیا نا تو کہا الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ کی. تعارف تو اپنے نام سے کرانا تھا نا. پھر آگے جو اس کی تفصیل بتائی ہے نا تو کہا رب العالمین, میں وہ اللہ ہوں جو بہت ہی مہربان پالنے والا ہوں. ماں بھی ناراض ہو جائے نا تو بچے کو گھر سے نکال دیتی. ماں باپ, ابھی ہم کینیڈا سے آ رہے ہیں, ہمارے رشتے دار رہتے ہیں, انہوں نے ایک بچے کو گھر سے نکال دیا کیوں کہ یہ نافرمان ہے. اور ہم دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. کبھی اللہ نے ہمیں گھروں سے نہیں نکالا, اللہ کے بنائے گھر ہیں. اللہ ایک ہلا دے زلزلہ تو سارے گھر گئے. اور اللہ تعالیٰ رزق کو روک دے تو لائے گا کون؟ آنکھوں کو بند کر دے تو روشنی کون دے گا؟ ہم آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں, کانوں سے غلط سنتے ہیں, ہاتھوں سے غلط پکڑتے ہیں, پاؤں سے غلط چلتے ہیں, دل دماغ میں غلط جذبے ہیں, غذا ہماری غلط ہے, کمائی ہماری غلط ہے. اللہ نے کبھی بھی ہمیں نہیں روکا ٹوکا پکڑا, لیکن اتنا بتا دیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ خیال دل سے نکال دو کہ میں تم سے غافل ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے. نہیں, پتہ سارا ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. زور سے بولو, آہستہ بولو, پتہ مجھے سارا ہے. ثم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. تم تھوڑے جمع ہو جاؤ, زیادہ جمع ہو جاؤ, ایک ہو, دو ہو, تین ہو, جو کچھ کرو گے میں سنتا بھی ہوں, جانتا بھی ہوں, دیکھتا بھی ہوں. چھپ نہیں سکتے, بھاگ نہیں سکتے. یہ بتایا کہ میں غافل نہیں ہوں. ہاں, میں نے ایک دن فیصلے کا مقرر کیا ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا, وہ فیصلے کا دن ہے. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین, وہ قیامت کا دن ہے. جب کیا ہوگا؟ یخرجون من الاجداث سراعا, جس دن ہم قبروں سے نکلیں گے تیزی کے ساتھ. یوم تشقق السماء بالغمام, جس دن آسمان پھٹے گا. ونزل الملائکۃ تنزیلا, اور فرشتے اتریں گے. کلا اذا دکت الارض دکا دکا, جس دن زمین توڑ کے بچھا دی جائے گی. اوہو, اللہ نے جتنا قیامت سے ڈرایا ہے نا قرآن پاک میں, اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرایا کہ جو آنے والا قیامت کا دن ہے. کہ بھائیو ڈر جاؤ اس دن سے, ڈر جاؤ اس دن سے. بڑا خوفناک دن, بڑا زبردست دن. والملک علی ارجائها,
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن دیکھو گے کہ آسمان پھٹ کر اللہ کا عرش سروں کے اوپر آ جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها القارعة ما القارعة الحاقة ما الحاقة اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة ازفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة وانذرهم يوم الحسرة وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ ساری آیات اس دن کی عظمت اور ہیبت کو بتاتی ہیں جب قبروں سے نکلیں گے ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں، اور فرشتے پکڑ کر میدان حشر میں جمع کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش سروں کے اوپر ایسے چھا جائے گا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. 1 میل، یہاں وہ کہتے ہیں لیئر پھٹ گئی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے. وہ کیا ہوگا جب سورج 1 میل پہ آ جائے گا؟ ابھی 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے یہاں سے سورج، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور درمیان میں بہت بڑی ایک لیئر ہے اوزون کی جس نے اس کی زہریلی شعاؤں کو روکا ہوا ہے. لیکن جب سورج 1 میل پر ہوگا اور زمین کو اللہ تانبے کی طرح سرخ کر دے گا تو اس وقت میرے بھائی اور بہنوں انسانوں اور عورتوں کا کیا حال ہوگا. اور اللہ عرش کے ساتھ آئے گا، حکم ہوگا جہنم کو لایا جائے، وبرزت الجحیم للغاوین، پھر حکم ہو جائے گا جنت کو لایا جائے، وازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، پھر پل صراط کو ڈالا جائے گا. 3000 میل 3000 سال کا سفر ہے پل صراط کا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی ہوگا یا عبادی، اے میرے بندو، اے میری بندیو، انی انصت لکم، میں خاموش رہا منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، جس دن تمہیں پیدا کیا تھا نا اس دن سے لے کر آج تک میں نہیں کچھ بولا، میں خاموش رہا. اسمع اقوالکم وارا افعالکم، تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، درمیان میں دخل نہیں دیا، خاموش دیکھتا رہا. الیوم انصتوا لی، آج تم چپ رہو گے میں بولوں گا. عنت الوجوہ للحی القیوم، آج تمہارے چہرے ذلیل ہو جائیں. وخشت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، آج تمہاری زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے اور سوائے قدموں کی آہٹ کے کچھ سنائی نہیں دے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، آج فرشتے بھی چپ، انسان، جنات، نبی بھی چپ ہیں. آج اللہ بولے گا اور ایک ایک کو کھینچ کے لائے گا. امریکہ کے رہنے والے اور یورپ کے رہنے والے، یہ میرے بھائی اور بہنوں، سب اس دن گردن جھکی ہوئی ہوگی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، یوں سر جھکائے ہوئے، اور ینظرون من طرف خفی، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں، کبھی یوں دیکھیں جیسے آدمی آنکھوں کے کناروں سے دیکھتا ہے، جسے اردو میں کہتے ہیں کنکھیوں سے دیکھنا. کبھی یوں دیکھیں گے، کبھی یوں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، خوف کا عالم. پھر اللہ ایک کو بلائے گا، ہاں بھائی فلاں مرد آ جائے، فلاں عورت آ جائے، اس کا نام پکارا جائے گا. فلاں بنت فلاں، فلاں کی بیٹی آ جائے، فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا آ جائے، باری باری. اور اللہ پاک ترازو کو لائے گا، ترازو جس میں نیکی اور بدی کو تولا جائے. اب یہ اتنا ہیبت ناک منظر ہے، اوپر اللہ کا عرش، سامنے ترازو، اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آگے جہنم کی آگ چیخ و پکار ہوگی، اس کی دہشت ناک آواز سے دل پھٹ رہے ہوں گے. پیچھے انسانوں کا سمندر، چاروں طرف فرشتوں کا پہرا، ادھر بھی عمل، نیکی بدی کو تولا جانے لگا ہے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے. خدا اللہ نہ کرے اگر اس کی نیکیاں گھٹ گئیں تو اسی وقت اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا يسعد بعدہ ابدا، فلاں کے بیٹے، فلاں کی بیٹی کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ناکام ہو گئی، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. آج دنیا کا زیور کپڑا، اس کی بے حیثیت، اس کا بے حقیقت ہونا آج کھل جائے گا. دنیا کے بڑے بڑے گھر اور دنیا کی بڑی بڑی گاڑیاں جن کو ہم فخر کی چیز سمجھتے ہیں، میرا اتنا بڑا گھر ہے، ہماری اتنی بڑی گاڑی ہے، ہماری اتنی گاڑیاں ہیں، میری الگ ہے، میرے خاوند کی الگ ہے، میرے بچوں کی الگ ہے، میرا اتنا زیور، میرا اتنا کپڑا. ارے میری بہنوں، اللہ کی قسم اس دن کہیں گے ہائے کاش کچھ بھی نہ ملتا اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے آ جاتے. جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ ناکام ہو گیا، اس اعلان کے ہوتے ہی اس کی زندگی بدل جائے گی. چہرہ کالا سیاہ، کانما اخشت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کالے چہرے، تاریک چہرے، ویران چہرے، اور جہنم ان کے لیے لپکے گی اور جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا جہاں سوائے آگ کے کچھ نہیں. سرابیلہم من قطران، کپڑے آگ کے. لہم من جہنم مہاد،
چارپائیاں آگ کی، من فوقہم غواش، اوپر بستر آگ کے، احاط بہم نارن احاط بہم سرادقها، چار دیواری کمرے آگ کے، آپس کی بات، یکفر بعضهم ببعض یلعن بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے. فرشتے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، فرشتے بھی ڈانٹیں گے. بڑا فرشتہ مالک وہ کہے گا انکم ماکثون، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اب تمہارے لیے سزا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤ فیہا ولا تکلمون، بقو مت، خاموش ہو جاؤ. ولہم فیہا زفیر وشہیق، اب ہمیشہ کے لیے رونا پکارنا ہے. اللہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی پکڑ والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑے خزانوں والا ہے. یہاں نظر نہیں آتا، یہاں نظر آئے کیسے، دنیا بڑی چھوٹی ہے. اللہ کی مخلوق اتنی زبردست ہے، اللہ کی عطا اتنی زبردست ہے، اللہ کی جنت اتنی زبردست ہے، اللہ کی پکڑ اتنی زبردست ہے. ان بطش ربک لشدید واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، کہ جنت دیکھ تو وہ بہت بڑی، جہنم دیکھ تو وہ بہت بڑی. میری بہنوں میرے بھائیوں، ہمیں دنیا نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ یہاں کا مال مل جائے تو بڑے آدمی، بڑا گھر ہے تو بڑا آدمی، چھوٹا گھر ہے تو چھوٹا آدمی، چھوٹی گاڑی ہے تو چھوٹا آدمی، بڑی گاڑی ہے تو بڑا آدمی، اور مزدوری کرتا ہے تو فقیر آدمی، اور چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے تو درمیانہ آدمی، اور بڑا گھر ہے بڑی گاڑی ہے تو بڑا آدمی. ہم نے لوگوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہوا ہے. یہ چھوٹے لوگ ہیں، کیوں ہیں ایسے ہی مزدوری کرتے ہیں. یہ درمیانے لوگ ہیں، اب معمولی ملازمت ہے، اپنا چھوٹا موٹا گھر بھی ہے. یہ بہت بڑے لوگ ہیں، کیوں، یہ بڑے تاجر ہیں، بڑے افسر ہیں، ان کے بڑے گھر ہیں، ان کی بڑی گاڑیاں ہیں. ہم نے لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. یہ چھوٹی عورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. یہ درمیانی عورت ہے، ہاں بیچاری 2-4 کپڑے جوڑے ہیں اس کے پاس. یہ بہت بڑی عورت ہے، کیوں، اس کے پاس ہر فنکشن کے لیے اس کا جوڑا الگ ہوتا ہے، اس کا زیور الگ ہوتا ہے، اس کے خاوند کی گاڑی اتنی بڑی، اس کا بینک بیلنس اتنا بڑا. اللہ نے بھی 3 طبقے بنائے ہیں. ہاں اوہو اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون. یہ اللہ نے بھی 3 کیٹیگریز بنائی ہیں. ایک تو تمہاری ہیں کہ یہ چھوٹا آدمی کیوں کچھ بھی نہیں ہے، ایسے 2-4 ڈالر کماتا ہے. یہ درمیانہ آدمی ہاں $2,000-1,200 لے لیتا ہے. یہ بہت بڑا آدمی کیونکہ اس کے لاکھوں ڈالر ہیں. اللہ بھی کہتا ہے میرے ہاں بھی 3 درجے ہیں، میرے ہاں بھی فقیر ہیں، میرے ہاں بھی درمیانے ہیں، میرے ہاں بھی بڑے لوگ ہیں. وہ کون ہیں؟ ایک دفعہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تو ایک آدمی گزرا بڑا گھوڑے پہ سوار اور بڑے اعلیٰ پوشاک اور گردن پہ اکڑ اور سر پہ تاج. وہ بڑی اس کی لشپش، پنجابی میں کہتے ہیں لشپش، بڑی اس کی چمک دمک. تو وہ ماں کہنے لگی اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دینا. تو بچے نے دودھ پینا چھوڑا اور یوں دیکھا کہ اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. 3 بچے بولے ہیں ماں کی گود میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے ماں کی گود میں بولے ہیں، ان میں ایک یہ بچہ جس کا میں قصہ سنا رہا ہوں. پھر تھوڑی دیر بعد ایک عورت گزری، ایسی کمزور سی کالی سی، اور اس کو لوگ مارتے جا رہے ہیں. زنیتی سرقتی، تو نے چوری کی، تو نے برا کام کیا، تو نے چوری کی، تو نے برا کام کیا، اور سر جھکائے چلی جا رہی، ہونٹوں میں مسکراہٹ ہے اور چلی جا رہی. ماں نے جب اس عورت کو دیکھا تو کہنے لگا اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا. تو بیٹے نے پھر دودھ چھوڑ دیا. وہ چھوٹا معصوم بچہ دودھ پیتا، اس نے عورت کو دیکھا کہ اللہم اجعلنی مثلہا، اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دینا. تو کہنے لگی وے حق تیرا ستیہ ناس ہو، ارے تو کیا کہہ رہا ہے، میں نے تو اس بڑی عزت کا مطالبہ کیا اور تو اس ذلت کو چاہتا ہے. تو بچہ بولا بچہ اماں یہ جو جا رہا ہے یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے، یہ متکبر ہے، جبار ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور وہ کالی عورت جس پہ زنا کی تہمت لگی ہے اور جس پہ چوری کی تہمت لگی ہے، وہ اللہ کی ایسی ولی ہے کہ فرشتے بھی اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیں. اللہ کے عزت کا معیار وہ نہیں جو آج ہم نے آ کے بنا لیا ہے. یہ تو یہودیوں کا ذہن ہے کہ تھوڑے پیسے والا چھوٹا آدمی ہے، درمیانے پیسے والا درمیانہ آدمی ہے، بڑے پیسے والا بڑا آدمی ہے. اور یہ تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ تو یہودیوں کا ذہن تھا. مسلمان کی بنیاد ایمان، عمل، تقویٰ تھا. جس کے ساتھ اللہ ہو گیا وہی بڑا بن گیا. ہاں جس کے ساتھ اللہ ہو گیا وہی بڑا بن گیا. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب. اللہ تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اللہ کو لے لو میرے بھائی اور میری بہنوں، اور اللہ کو لینے کے لیے بڑا بنگلہ نہیں چاہیے، ہاں بڑا بینک بیلنس نہیں چاہیے. اللہ کو لینے کے لیے تو ایک جھونپڑے میں رہنے والی کمزور عورت بھی اللہ کو لے سکتی.
اللہ کو لینے کے لیے یہ جسم چاہیے، یہ جسم ضروری ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ جسم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جائے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اے لوگوں میرے رنگ میں آ جاؤ، میرے سے اچھا رنگ کسی کا نہیں. اللہ رنگ بیچتا ہے، اللہ رنگ بیچتا ہے. اس رنگ سے کیا مراد ہے؟ کہ میرے حبیب کا طریقہ اپنا لو. مرد اپنا لیں مرد کامیاب، عورتیں اپنا لیں عورتیں کامیاب، فقیر اپنا لے فقیر کامیاب، بادشاہ اپنا لے بادشاہ کامیاب. طریقہ نبی والا چاہیے. عورتوں میں آ جائے، مردوں میں آ جائے. چاہے پھر وہ عورت محل میں رہتی ہو. زبیدہ سے بڑی عورت دنیا میں کون ہوگی؟ زبیدہ جیسی ملکہ کوئی نہیں آئے گی. 3 بر اعظم پر جس کی سلطنت ہے، لیکن اس کے گھر میں 100 باندیاں 24 گھنٹے قرآن پڑھتی رہتی تھیں. جب وہ تھک جاتی تو 100 اور آ جاتی، پھر وہ قرآن پڑھتی تھی. پھر جب وہ تھک جاتی 100 اور آ جاتی. صبح سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ اس شہزادی اور اس ملکہ کے گھر میں قرآن کے خالی وقت نہیں گزرتا تھا. 100 عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں. اور وہ اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی، اتنی بڑی شہزادی، لیکن اللہ کی سب سے زیادہ محبوب اور مقرب عورت تھی اپنے وقت کی، کہ اس کے سامنے بڑے بڑے اولیاء کرام کی بھی حیثیت نہیں باقی رہ گئی تھی. اللہ نے اس کو ایسا اونچا مقام دیا تھا. عمر بن عبدالعزیز کی بیوی حضرت فاطمہ بنت عبد الملک، یہ وہ عورت ہے کہ اس جیسی ملکہ اس دنیا میں کبھی نہیں آئے گی. فاطمہ بنت عبد الملک جیسی عورت اس تاریخ میں نہ آئی ہے نہ آئے گی. اب آئندہ تو آ ہی نہیں سکتی. پہلی زندگی میں امکان تھا، اب تو ویسی نہیں کہ یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی تھی، 7 نسبتوں سے ملکہ تھی. کوئین تھی، کوئین، دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، ایک بھائی بادشاہ، دوسرا بھائی بادشاہ، تیسرا بھائی بادشاہ، چوتھا بھائی بادشاہ، پھر خامند بھی بادشاہ. 7 طرح سے یہ کوئین بنی ہے. لیکن اس عورت کی قربانی نے 3 بر اعظم میں اسلام کو زندہ کر دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو فاطمہ اپنی بیوی سے کہا کہ فاطمہ، اب اللہ نے ہمیں حکومت سب سے اونچی دولت دے دی، کیا خیال ہے اس سے جنت نہ کمائیں؟ کہا ٹھیک ہے. کہا پھر عیش کے دن تو نہیں گزر سکتے، وہ بڑے گھر بھول جا، وہ بڑے بنگلے بھول جا، اور وہ نوکرانیوں کی لہر بہر بھول جا، اور سونا چاندی زیور بھول جا. یہ دیکھ لے جنت کمانی ہے تو نیچے آنا پڑے گا. وہ فرمانے لگی جب راحت کے دن تیرے ساتھ گزرے تو تکلیف کے بھی گزر جائیں گے. دونوں نے عہد کیا اور کہا کہ دیکھ آج کے بعد میں تیرا حق نہیں ادا کر سکتا، مجھ سے یہاں مطالبہ نہ کرنا، جنت میں ہو جائے گا پورا. کہا میں نے اپنا حق آپ کو معاف کر دیا. اچھا زیور لیا، زیور دے دیا. کہا نوکرانی لیا، نوکریاں نے سارا کپڑا زیور لا کے قدموں میں رکھ دیا. کہا لے تو جو کرنا ہے کر دے. سارا بیت المال میں داخل کر دیا. اور میاں بیوی نے مل کر اس وقت پیچھے بنو امیہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے پوری امت میں اسلام میں ذوف آ چکا تھا اور پوری امت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی، کیونکہ بنو امیہ خود اپنی ذات کو بنا رہے تھے. یہی فاطمہ بنت عبد الملک ہے جس کو موتیوں میں تولا جاتا تھا. جب اس کا باپ بادشاہ تھا اس کو موتیوں میں تولا جاتا تھا، اور اس کو دنیا کے سب سے قیمتی ہیرے جواہرات اس کے گھر میں ہوتے تھے. اور جب بن گئی عمر کی بیوی اور بن گئی 3 بر اعظم کی ملکہ تو میاں بیوی مشورہ کر رہے ہیں اب خواہشات پوری کریں کہ جنت کمائیں. ان کا خواہشات تو بڑی پوری ہوگی، اب جنت کمائیں، پوری امت میں دین کو لائیں. دونوں نے مشورہ کیا، کہا میرے سے حق نہ مانگنا، کا نہیں مانگتی. چھٹی ہو گئی. 2.25 سال صرف مشقت کیا ہے. 2.25 سال شادی ہوگی ان کی 20 سال کی عمر میں. 20 سال کی عمر میں عمر میں عبدالعزیز کی شادی ہوئی اور 42 برس کی عمر میں فوت ہو گئے. 20 برس تو گزرے عیش و آرام کے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اپنے ذاتی کپڑے 60 اونٹوں پہ لادے جاتے تھے. 60 اونٹوں پہ صرف پہننے کے کپڑے ہوتے تھے. اور جو میں یہ گاڑیاں ٹرنک تو ہوتے نہیں تھے نا، جب سفر کرتے تھے تو 60 اونٹوں پہ تو شہزادہ صاحب کے کپڑے لادے جاتے تھے. اور ایسے حسین تھے کہ ان کے حسن کا کوئی ثانی نہیں تھا عرب میں. اور آگے فاطمہ ایسی خوبصورت عورت تھی کہ اس جیسا پورے عرب میں خوبصورت نہیں تھا. ایسی حسین عورت تھی فاطمہ بنت عبد الملک. وہ دن آئے میرے بھائی اور میری بہنوں کہ اپنا گھر تو اجڑنا شروع ہو گیا. اپنے گھر کا تو زیور بھی گیا، کپڑا بھی گیا، سب کچھ گیا. کتنے عرصہ؟ صرف 2 سال. لیکن صلہ کیا ملا؟ 2 واقعے میں بتاتا ہوں. ایک دن ایسا آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر میں آئے تو ان کی بیٹیاں منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کر، ایسے دوپٹہ منہ پہ بات کر رہی. حضرت عمر کو بدبو سے بڑی نفرت تھی تو کہنے لگی کیا بات ہے، منہ پہ کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ رونے لگی. تو خادمہ نے کہا امیر المومنین کیا پوچھتے ہو، تو نے تو اپنا گھر ہی اجاڑ دیا. آج تیری بیٹیوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے. بتاؤ آج تو مزدور بھی کچے پیاز سے روٹی نہیں کھاتا. 3 بر اعظم کا بادشاہ ہے، آج تیری بچیوں کو کچا پیاز ملا ہے روٹی کھانے کو، سالن بھی کوئی نہیں ہے. تو تمہیں روئے، بہت روئے. بچیوں سے تو زیادہ پیار ہوتا ہے لڑکوں سے بھی.
حضرت عمر رو پڑے اور کہا میری بیٹی ہو میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا، لیکن میں دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، صبر کرو، اللہ تمہیں آگے بہت کچھ دے گا۔ انتقال کا وقت آیا تو ایک آدمی نے کہا ماموں بچوں کے ماموں بڑے سردار تھے، مسلمہ بن عبد الملک، کہا بھائی جان آپ نے تو میرے بھانجے برباد کر دیے، سب کو بھوکا مار دیا۔ کہا کیوں؟ کہا ایک دمڑی بھی تو نے نہیں چھوڑی ہے، تیرے بات کیا کریں، میری طرف سے 1 لاکھ لے لو اور بچوں کو دے دو۔ کہا دیتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا یہ جو تو نے ظلم اور رشوت اور ظلم سے تو نے یہ پیسہ اکٹھا کیا نا، ان کو واپس کر دے، میرے بچوں کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان کو بلایا، 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے اور 18 روپے ترکا چھوڑا، 12 بیٹے 18 روپے ترکا، 2 روپے بھی ایک بچے کو نہیں آتے۔ کہنے لگے میرے بیٹو میرے سامنے دیکھ کر رونے لگے، کہ اللہ تمہارا حامی ہو، اللہ تمہارا ناصر ہو، میں نے بچوں تم پر ظلم نہیں کیا، اپنا میرے پاس تھا نہیں، کسی کا حق میں نے تمہیں کھلایا نہیں، اپنا میرے پاس تھا نہیں، کسی کا میں نے تمہیں کھلایا نہیں۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ تھا میں تمہیں تقویٰ سکھاتا، خود جنت میں جاتا، دوسرا یہ تھا کہ تمہارے لیے پیسہ اکٹھا کرتا، سود سے، رشوت سے، ڈاکے سے، چوری سے، جو بھی آج راستے ہیں، اور اپنے خود جہنم میں چلا جاتا۔ میں نے پہلا راستہ اختیار کیا ہے، جب کبھی ضرورت پڑے میرے مولا سے مانگ لینا، تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، چلے جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ انتقال ہو گیا تو جب جنازہ ان کا قبر میں رکھنے لگے نا میت کو، تو آسمان سے ایک دم پرچہ گرا اور ان کے سینے کے اوپر آ کر گرا۔ جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پر 2 سطریں لکھی تھیں، پہلی سطر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر تھی براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو دوزخ سے نجات دے دی، یہ اس کا سرٹیفکیٹ ہے۔ 2 سال کی مشقت آئی اور صلہ کیا ملا کہ مرنے سے پہلے جنت کی خوشخبری۔ اب دونوں میاں بیوی جو جنت میں جا کے رہیں گے تو 2 سال کی تکلیف باقی کہاں یاد رہے گی؟ یہاں تو اس سے بھی بڑا گھر بن جائے۔ کسرا سے بڑا محل کسی نے نہیں بنایا دنیا میں، 40 میل میں اس کا محل پھیلا ہوا تھا، 40 مربع میل میں اس کا محل، 12,000 اس میں اس کی بیویاں رہتی تھی، 12,000 اس محل کے اس میں بیویاں رہتی تھی، لیکن کہاں چلے گئے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کہاں چلے گئے کیسر اور کسرا کے محلات، اور کہاں چلے گئے بڑے بڑے محلات کو آباد کرنے والے؟ حضرت علی نے فرمایا حضرت حسن سے، احی قلبک بالموعظہ، بیٹا ہر وقت اللہ کی باتیں کر کر دل کو زندہ رکھا کر، ونور بالحکمہ، اور حکمت کے نور سے دل کو روشن کیا کر، وقررہ بالفنا، اور ہر وقت اس سے اقرار کیا کر کہ تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے، وذللہ بالموت، اور موت کو یاد کر کر کے اس کی خواہشات کو توڑ اور اس کی نفسانیت پر قابو پا کہ اے دل تجھے مرنا ہے، اے دل تجھے مرنا ہے۔ وحذرہ وصولۃ الدہر، اور زمانے کے انقلاب اس کو دکھا دکھا کر اس کو ڈرا کہ کل کو تیرے ساتھ یہ نہ ہو جائے۔ وعارض علیہ اخبار الماضین، پہلی قوموں کے قصے انہیں سنا، وسر فی دیارہم، ان کے کھنڈروں میں جایا کرو، وانظر فی آثارہم، ان کے محلات کو دیکھا کرو جا کے، ثم منظر ثم مسئل، پھر ان کھنڈروں سے پوچھو۔ ہم اردن میں گئے تو مجھے شوق ہے یہ چیزیں دیکھنے کا، ہم ایک عرب دوست کو پتا تھا کہ یہ شوق ہے، اس نے ہم گاڑی پہاڑ کی طرف موڑ دی، امیر صاحب کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ ان کا ایک کام ہے یہاں۔ اوپر گئے تو رومن امپائر کے محلات کھڑے تھے، ایک ایک ستون سنگ مرمر کا 40-40 فٹ اونچا، ایک ایک ستون سنگ مرمر 40-40 فٹ اونچا ستون ہے۔ مجھے حضرت علی کا قول یاد آیا، انظر فی دیارہم انظر فی آثارہم وسر فی دیارہم، ان محلات سے پوچھ، اب ان گھروں سے پوچھ کہاں گئے تیرے بنانے والے، این نزلوا این حلوا، تم میں تو بڑی آبادیاں تھیں، بڑی رونقیں تھیں، بڑی چہل پہل تھی، اور بڑے یہاں کے آبادیاں تھیں اور بڑے شادیانے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ کہاں چلے گئے؟ یہ آج کھنڈر کیوں بن گئے؟ یہ آج محل کیوں ٹوٹ گئے؟ فإنک ترا، تجھے نظر آ جائے گا، قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ، کہ وہ دھوکے کا گھر چھوڑ گئے اور قبر کی تنہائیوں میں اور قبر کے اندھیروں میں جا کر مٹی میں ہو کر مٹی بن گئے۔ فلا تبع آخرتک بدنیاک، لہذا اے میرے بیٹے کبھی آخرت کا سودا نہ کرنا، کبھی آخرت کو نہ بیچنا دنیا کے بدلے میں، بل بع دنیا کا بآخرتک، دنیا کو ٹھوکر مار دینا، یہ تو پہلے ہی جانے والی ہے، چلی جائے گی، دنیا بیچ دینا، آخرت کبھی نہ بیچنا، کہ آخرت میں تو جا کے رہنا ہے۔
میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج کی دنیا غفلت کی دنیا ہے. ان گارے مٹی کے گھروں کو عزت بنا لیا، یہ لوہے کے کل پرزوں کو، یہ لوہے کے کھٹولوں کو اور یہ لوہے کے چلنے والے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو عزت کا معیار بنا لیا. میری گاڑی دیکھو، میرا گھر دیکھو، کیا دیکھیں میرے بھائیوں؟ اللہ تو یہ نہیں دیکھتا. اگر یہی عزت کا معیار ہے تو سوچو حضرت فاطمہ الزہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو حسن حسین کی ماں ہے، جو علی بن ابی طالب کی بیگم ہے اور جو نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا ہے، ایسی محبوب بیٹی تھی کہ حضرت علی نے ایک دفعہ ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا. تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی وجہ سے غیرت نہیں کھاتے، دیکھو یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرتا ہے، کیا نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک چھت میں رہے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آدمی کتنا ہی اونچا چلا جائے، انسان انسانی ہے، ممبر پہ چڑھ گئے. خلصت احلل حراما ولا احرم حلالا، میں یہ نہیں کہتا کہ حرام کو حلال کر دوں اور حلال کو حرام کر دوں، میں نہیں کہتا کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا حرام ہے، حلال ہے، لیکن فاطمہ بنت محمد اور بنت ابی جہل ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. میں علی کو کہتا ہوں میری بیٹی کو فارغ کر دے، طلاق دے دے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ایسی محبوب بیٹی کہ جس کے ذرا سی تکلیف آئی ہے تو بے چین ہو گئے، صاحب شریعت ہو کر کہتے ہیں کہ طلاق دے دے میری بیٹی کو، میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں بٹھا لوں گا. لیکن اسی بیٹی کا دوسرا رخ دیکھو میرے بھائیوں، کہ وہ لوگ اللہ رسول کو راضی کرنے میں اور اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے میں ایسے لگے ہوئے تھے کہ نہ انہیں گھر کا ہوش تھا، نہ بچوں کا ہوش تھا، نہ ان کی بیویوں کا ہوش تھا، نہ اولاد کا ہوش تھا. آج کی تو عورت نے مت مار دیا اپنے خامدوں کی، یہ لا کے دو، یہ لا کے دو، یہ لا کے دو، ان کو سود کی کمائیوں پہ کھڑا کر دیا اور جہنم کے انگاریں کھلانے کے لیے مجبور کر دیا. تم تو فاطمہ کی ماننے والی ہو، تم تو خدیجہ کی ماننے والی ہو، اپنی پچھلیوں کو تو دیکھو کہ وہ کیا زندگی گزار گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حال پوچھنے آئے کہ بیٹی بیمار ہے. حضرت عمران ابن حسین ایک صحابی ساتھ ہیں، ان کو بھی ساتھ لیا، دروازے پہ دستک دی کہ بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے عرض کی یا رسول اللہ، میں پردہ کس چیز سے کروں؟ میرے گھر میں تو کپڑا بھی کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے، ہماری تو دیواروں پہ پردے لٹکے ہوئے ہیں. وہاں دو جہان کی سردار دو کی بیٹی ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کے گھر میں اتنا دوپٹہ نہیں ہے کہ وہ سر، ایک رومال نہیں ہے، اسکارف جو عورتیں پہنتی ہیں اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو چھپا کر اور اپنے چہرے کو چھپا رکھ ایک اجنبی سے پردہ کر سکے. اور یہ کس کی بیٹی اور کس کی بیوی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مونڈے سے چادر اتاری اور اندر کی دروازے سے کہا بیٹی میری چادر سے پردہ کر لے. باپ کی چادر سے فاطمہ نے پردہ کیا. دونوں اندر آئے، پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ تو باپ کی قربت سے دل نرم ہو گیا، صبر کا دامن چھوٹ گیا، آنسو نکل پڑے. یا رسول اللہ، پہلے بھوک کا راج تھا، اب بیماری بھی آ گئی، نہ بھوک کے لیے روٹی ہے، نہ دوائی کے لیے پیسے ہیں، نہ علاج کے پیسے ہیں، نہ پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے روٹی ہے. تو بتاؤ وہ ذلیل ہو گئی؟ ان کو کوئی ذلیل کہتا ہے؟ ان کو کوئی ناکام کہتا ہے؟ اور وہاں تو جب شادی کا معاملہ آیا تو علی کو وارننگ دی میری بیٹی کو طلاق دے دے، لیکن جب بیٹی کے بھوک پیاس کو دیکھا تو اس پر اب بلا کر حضرت علی کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ پتا تھا کہ علی بھی میرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں لگا ہوا ہے، اسے فرصت ہی نہیں کہ میری بیٹی کو روٹی کھلا سکے. اپنی بیٹی کو گلے لگایا ہے. اور میرے بھائیوں، اتنے بڑے ظرف والا نبی جو طائف کے پتھر کھا کے نہیں رویا، بیٹی کے رونے کو دیکھ کر آپ کی بھی بے ساختہ آنسو نکل پڑے. دنیا کے عظیم ترین بیٹی اور باپ ہیں، ان سے زیادہ افضل کائنات میں اس دھرتی میں کوئی نہیں، اور دونوں رو رہے ہیں. اور کس بات پہ رو رہے ہیں؟ اپنی بے بسی پہ رو رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا بیٹی حوینی علیکی والذی بعث اباک بالحق ما دمت من ثلاثۃ ایام ذواقا، اے بیٹی صبر کر، اس رب کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، تیرے باپ کو بھی 3 دن گزر چکے ہیں، ایک لقمہ کھانے کو نہیں ملا. تو ان کی عزت گھٹ گئی. میرے بھائی اور بہنوں، ہماری عزت کے معیار بدل گئے. کیا یہ زیور اور سونا اور چاندی اور یہ بڑے گھر اور یہ بڑی گاڑیاں یہ ہمیں عزت دیتی ہیں؟ قبر مرتے ہی یہ دھوکہ کھل جائے گا. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، مرتے ہی اللہ کی قسم پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کر کے آیا. ہماری عزت اس میں نہیں ہے
کہ ہمارے پاس ہر وقت نیا جوڑا ہو, ہر وقت نیا زیور ہو, ہماری لمبی لمبی گاڑیاں ہوں اور ہمارے خامدوں کی بڑی بڑی کمائیاں ہوں. ہماری عزت اس میں ہے کہ میں بھی اللہ کی غلام بن کے چلوں, نبی کی غلام بن کے چلوں, میرا مرد بھی اللہ کی مان کے چلے, میرے بیٹے میری بیٹیاں بھی اللہ کی مان کے چلیں. اس میں ساری عزتیں چھپی ہوئی ہیں. اللہ کا بن جا, اللہ تیرا بن جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ. یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وتکفلت برزقک فلا تتعب. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبا. اللہ اور کیسے کیسے ہمیں سمجھائے. اے میرا بندہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, تو بھی تو مجھ سے پیار کر. اے میرے بندے میں تیری روزی کا ذمہ دار ہوں, تو نہ زیادہ کمائی کر, تو نہ اپنی جان کو کھپا, میں تجھے روزی دوں گا, میری بندگی کر, مجھے یاد کر. اپنی جان کو نہ کھپا, اپنی ذہن کی طاقت کو نہ لگا. میری طلب میں چل, میری طلب میں چلے گا, مجھے پائے گا, سب کچھ پائے گا. مجھے کھو دیا, سب کچھ کھو دیا. اے ابن آدم ذکرتنی ذکرتک, تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں. نسیتنی ذکرتک, ارے تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں. میں تو انتظار میں ہوں کہ میرا بندہ کبھی تو آئے گا, کبھی تو آئے گا, کبھی تو آئے گا. 70 سال ایک بت پرست نے اپنے بت کو پوجا کی, یا سنم کہتا رہا. 70 برس کے بعد غلطی سے نکل گیا یا سمد. اللہ نے کہا لبیک 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 یا عبدی, میرا بندہ میں حاضر. فرشتوں نے کہا اللہ تجھے تو جانتے بھی نہیں, بھولے سے پکار بیٹھا. میرے رب نے کہا 70 سال سے منتظر تھا, کبھی تو پکارے. آج پکارا تو ہے نا, بھولے سے ہی پکارا, میں جواب دوں گا. میرے بھائی اور میری بہنوں, ساری زندگی گناہوں میں ڈوب جائے, ایک آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ندامت کا سارے گناہوں کو دھو کر اللہ کا محبوب و مقرر بنا دیتا ہے. اللہ کی مان کے چلو میرے بھائی اور میری بہنوں, اللہ دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے کھول دے گا. ہماری بڑائی کا یہ معیار نہیں ہے. قیامت کے دن چھوٹے لوگ وہ ہیں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے, اور قیامت کے دن درمیانے وہ لوگ وہ ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں, اور قیامت کے بڑے وہ لوگ وہ ہیں جو جنت الفردوس میں جا رہے ہیں. ہماری عزت کا معیار حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہے. آپ کی مانیں گے, آپ کے حکم پر چلیں گے, آپ کے طریقے پر چلیں گے, آپ کے پیغام کو اپنی زندگی میں بھی داخل کریں گے اور عالم میں بھی پھیلائیں گے. وہ نبی وہ ہے جو ساری ماؤں سے جس نے زیادہ امت کو پیار دیا. ساری دنیا کے باپ مل کر وہ محبت نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے. ساری مائیں وہ اپنی مامتا کو جو اپنی اولاد کو دیتی ہیں, ساری ماؤں کی مامتا اکٹھی ہو جائے, حضور کی محبت سے آگے نہیں بڑھ سکتی جو آپ کو اپنی امت کے ساتھ تھی. مرتے وقت آدمی کہتا ہے میرے بچے ملا دو, میری بیوی ملا دو, اور آپ کہہ رہے ہیں مرتے وقت میری امت مجھے ملا دو, میری امت مجھے دکھا دو. ایک آدمی کو میں خود, میرے والد صاحب دنیا سے جا رہے ہیں, کہنے ہائے میری بیٹیوں تو مجھے ملا دو, میری بیٹیوں تو مجھے ملا دو. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں میری امت تو مجھے ملا دو, میری امت تو مجھے دکھا دو. اور جب آپ کے انتقال کا وقت آیا, فرشتے نے آ کر دستک دی, اسرائیل نے, یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں. آپ نے کہا آ جاؤ. وہ اندر آئے تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے آج تک کسی سے اجازت نہیں لی, لیکن جب آپ کے پاس آ رہا تھا تو آپ کے رب نے کہا تھا کہ میرے نبی کا دربار ہے, اجازت کے بغیر نہ جانا, اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا. اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, اور کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا. آپ چاہیں تو زندہ رہیں, چاہیں تو اللہ کے پاس چلیں. اللہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا جبریل کو بولا, وہ کہاں ہے؟ کہا جی جبریل تو پہلے آسمان پر ہیں, میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر رونے لگے, یا رسول اللہ میرا آج آخری دن ہے اس دنیا میں, آج وحی کا دور ختم, آج وحی کا زمانہ ختم ہو, آج وہ سنہرے دور گزر گئے, آج میرا دنیا میں آخری دن ہے, آج کے بعد پھر میں کبھی دنیا میں وہی لے کے نہیں آؤں گا. لیکن اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, اگر آپ مزید رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں, اور آنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ نے فوراً فرمایا, یہ نہیں کہا میری عائشہ کا کیا ہوگا, میری سب سے محبوب بیوی جو 18 برس کی عمر میں بیوہ ہونے کو ہے. 18 برس کی عمر میں حضرت عائشہ بیوہ ہو گئی, 54 برس تک اس کے بعد کی زندگی گزاری. اور وہ حسن حسین کا نہیں پوچھا جو کل کو کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے. فوراً فرمایا من لامتی بعدی جبرائیل, جبرائیل مجھے یہ بتا میری امت کا میرے بعد کیا بنے گا, مجھے یہ اس کا مسئلہ حل کر کے دو, اس کے بعد اگلی بات دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی اتاری, اے میرے حبیب لا ساری ماؤں کی مامتا اکٹھی ہو جائے, حضور کی محبت سے آگے نہیں بڑھ سکتی جو آپ کو اپنی امت کے ساتھ تھی. مرتے وقت آدمی کہتا ہے میرے بچے ملا دو, میری بیوی ملا دو, اور آپ کہہ رہے ہیں مرتے وقت میری امت مجھے ملا دو, میری امت مجھے دکھا دو. ایک آدمی کو میں خود, میرے والد صاحب دنیا سے جا رہے ہیں, کہنے ہائے میری بیٹیوں تو مجھے ملا دو, میری بیٹیوں تو مجھے ملا دو. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں میری امت تو مجھے ملا دو, میری امت تو مجھے دکھا دو.
اور جب آپ کے انتقال کا وقت آیا فرشتے نے آ کر دستک دی، اسرائیل نے، یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں؟ آپ نے کہا آ جاؤ۔ وہ اندر آئے تو عرض کی یا رسول اللہ آپ نے 5 گھنٹے دھوپ میں اونٹنی پر بیٹھ کر یہاں ہاتھ رکھ کے دعا کی ہے، یہاں ہاتھ رکھ کے بے قراری کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ اتنا روئے ہیں کہ کوئی نبی اتنا نہیں رویا ہوگا جتنا آپ نے رو کے اللہ کو اپنی امت کے لیے منایا ہے۔ اے اللہ میری امت کے فلاں کو معاف کر دے، میری امت کے مردوں کو معاف کر دے، میری امت کی عورتوں کو معاف کر دے۔ شام تک گڑ گڑائے ہیں، آہوزاری کی ہے، وہی اتری اچھا ہم نے آپ کی امت کو معاف کر دیا پر ظالم کو معاف نہیں کروں گا۔ پھر بے چین ہو گئے، پھر میں مزدلفہ میں آئے ہیں اور پھر وہاں مصلی ڈال دیا اور پھر روئے جا رہے ہیں، اے اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے، میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں۔ فجر کے سورج نکلنے سے پہلے تک مسلسل